अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली से खिताब की। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया को आज पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा चैलेंजेस का सामना है, जिसमें बढ़ते तनाज़ात, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ और मौसमियाती क्राइसिस हमारी बका की जंग इस वक्त बने हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला फ़लस्तीन और इसराइल की जो बर्बरियत ख़ासकर कतर के साथ जो हुआ उसकी न सिर्फ उन्होंने मज़म्मत की बल्कि कहा कि मसला फ़लस्तीन का कुछ हल निकलना चाहिए। फिर वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली और उसके असरात के ऊपर बात की और बताया कि किस तरह से ये जो दुनिया का हिस्सा है, ख़ासकर पाकिस्तान, इसे अफेक्ट हो रहा है और मिलकर इस सिलसिले में कोई काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा इंतहाई अहम बात वज़ीर आज़म साहब ने कही कि जी दहशत गर्दी किस तरह से इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, ख़ासकर ये जनूब एशिया, मशरिक़ वुस्ता के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की शक्ल में हो या फिर उन्होंने एक और हवाला दिया जो मई में पाकिस्तान और भारत की झड़प हुई उस सिलसिले में हो। पाकिस्तान इसके लिए न सिर्फ इक़दामात कर रहा है बल्कि वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाके में अमन का ख़्वाहां है और फिर बढ़कर आगे ये कहा कि इस फोरम से पाकिस्तान भारत के साथ कोई नतीजा खेज़, मानी खेज़ डायलॉग चाहता है अमन की खातिर। तो ये सब कुछ चीदा चीदा तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा, लेकिन अपने तज्ज़ियाकारों से ये जानते हैं कि उनकी जो ओवरऑल तकरीर थी, कैसा पाया हमारे तज्ज़ियाकारों ने, वो क्या चीज़ें थी जो स्टैंड आउट की और अगर कोई चीज़ मिसिंग थी या वज़ीर आज़म को ऐड ऑन करनी चाहिए थी तो वो भी पूछते हैं। हमें इस सारी गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं फ़खर दुरानी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, आसिफ बशीर चौधरी साहब और ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त के लिए। फ़खर दुरानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। बताइएगा, आपने जब सुनी वज़ीर आज़म की कल तकरीर, बड़ी एंटिसिपेटेड तकरीर थी क्योंकि मसरूफियात उनकी बड़ी रही अमेरिका के अंदर। पहले वैसे उन्होंने अरब ममालिक के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ मुलाकात की, फिर ट्रंप से मुलाकात हुई उनकी वन ऑन वन भी। उसके बाद जो इन्होंने डिलीवर की है तकरीर और फिर तारीफ भी की है उसमें ट्रंप की, आपके लिए क्या स्टैंड आउट किया इसमें से और क्या आपको लगता है कि कमी रह गई या सब कुछ कवर कर लिया? बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं, ये एंटिसिपेट किया जा रहा था वज़ीर आज़म की तकरीर एक बड़ी जानदार तकरीर होगी, क्योंकि उस टाइम अगर आप माहौल को देखें कि उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहले ही नेतन्याहू की तकरीर थी जिसमें तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक के जो डेलीगेशंस थे उन सब ने बाइकआउट किया था। तो ये ऑब्वियसली ये नज़र आ रहा था कि जो एक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी एक जो माहौल बना हुआ है, ख़ास तौर पे जो इसराइल की नस्ल कुशी जो फ़लस्तीन में जारी है, तो उसके बाद जो मुस्लिम ख़ास तौर पे जो लीडर्स हैं वो बड़ी सख्त तकरीर करेंगे। तो उसमें पाकिस्तान ने एक तो जो रिवायती तौर पे जो अपना एक मौक़िफ़ होता है वो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने दोहराया है, जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और जो ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिसी है वो तो तमाम तर पहलू उन्होंने उजागर किए ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अगर देखा जाए स्टैंड आउट अगर मैं समझता हूँ तो उसमें जो फ़लस्तीन के हवाले से इस मरतबा पाकिस्तान ने एक भरपूर ना सिर्फ ये कि आवाज़ उठाई है बल्कि उसके साथ साथ अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो तकरीर का ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के बारे में हिस्सा था वो फ़लस्तीनी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे जो है उन्होंने उसका ट्वीट किया और उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि वाहिद मुस्लिम जो न्यूक्लियर एक मुल्क है, उसके फ़लस्तीन के लिए एक इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाना ये वाकई में एक अच्छा एक स्टेप देखा गया है मुस्लिम उम्मा में। उसके साथ साथ जो एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि सदर ट्रंप की तरफ से इसी यूएन की जनरल असम्बली में उन्होंने जो है ये क्लाइमेट चेंज को दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो उन्होंने वो बताया कि ये एक कोई ऐसी क्लाइमेट चेंज नाम की चीज़ नहीं है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करना और उस पर भी जो पाकिस्तान जिस तरह से बुरी तरह से हिट हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे उन आलमी रहनुमाओं को जो कि अभी तक इसको नेगेट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि ये उनकी तकरीर का हिस्सा है। जहाँ तक भारत के हवाले से उन्होंने एक बार फिर से 2019 की जो आर्टिकल 370 को अबॉलिश करना और फिर उसके बाद जो जिस तरह से कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जारी हैं उसका तो जिक्र किया ही किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो जंग का पाकिस्तान ने एक आलमी फ़ोरम के ऊपर जो दुनिया को बताया है, क्योंकि इस टाइम ये जो जनरल असम्बली में जो खिताब होता है वो दुनिया भर के जो ममालिक और उनका मीडिया कवरेज देता है, एक बार फिर से ये दुनिया को बताना कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने
میں سے بڑی ایک جو قوت ہے اس کو شکست دی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو تقاریر ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اگر دیکھیں اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کا یہ جو سیشن ہوتا ہے اینول، یہ محض ایک ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی قراردادیں ہوں اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، خاص طور پہ وہ قراردادیں اگر کسی پاورفل ملک کے خلاف ہوں تو یہ اگر اس کا دیکھا جائے کہ کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، خاص طور پہ جو فلسطین کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے آواز اٹھائی ہے یا پھر کشمیر کے حوالے سے، تو اس کا مجھے کوئی اس کا عمل درآمد ہوتے ہوئے اس پہ کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن اب بھی اس میں خاص طور پہ جو امریکہ جیسے ممالک ہیں وہ اب بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی سر دست ایسا نظر نہیں آتا کہ بہت جلدی کوئی اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے، انلیس کوئی صدر ٹرمپ کی طرف سے وہ جو 21 نکاتی جو ایک پیس فارمولا جو بنایا جا رہا ہے، گو کہ ابھی اس کے بھی تمام تر نکات کے حوالے سے کوئی یہ وضاحت نہیں آئی کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا، یہ کب تک عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ اس کے اوپر فلسطین کے اوپر بھی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے، یہ ایک بڑی مؤثر اور جاندار تقریر تھی، اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور پاکستان کا جو اوورآل پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، چاہے وہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے حوالے سے ہو، پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، بلکہ ہم جو ہے وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم اپنے جو جتنے بھی حریف ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کے اوپر یہ ایک اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو اور اچھی تقریر تھی۔ اچھا بینظیر، روایتی تقریر تھی یہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے، آپ کو اس سے بڑھ کر اور اس سے ہٹ کر لگی، خاص کر اس تناظر میں کہ پاکستان کی سفارتی پوزیشن اور پاکستان کو انٹرنیشنلی جو اٹینشن ملنا شروع ہوئی ہے اور ایک جو اب زیادہ پازیٹیو اور سیکیور پوزیشن انجوائے کر رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کچھ مزید کیا جا سکتا تھا؟ علینا، ہماری جو میں تقریریں ہوتی ہیں ماضی میں بھی جو رہی ہیں وہ اچھی ہی ہوتی ہیں، بڑی ویل ریٹن ہوتی ہیں، بڑی ویل پریپیئرڈ ہوتی ہیں، اور ہمارے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً یہی ہوتے ہیں جو ہم ہر سال دہراتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ہے، اسلاموفوبیا ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے غازہ کے حوالے سے، اور جو بھارت کی جو جارحانہ رویہ ہے۔ میرے خیال سے جو ایک چیز مختلف تھی اس بار وہ یہ تھا کہ کانٹیکس جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس تقریر سے پہلے، جس کی وجہ سے جیسے آپ نے بھی کہا، درست کہا، کہ پاکستان کی سٹینڈنگ ہے اور خاص طور پہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا میں کافی مضبوط ہوئی ہے۔ ماضی میں ہمارا کریڈیبلٹی کا ایک مسئلہ تھا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ دنیا میں ہمارا امیج اتنا اچھا نہیں تھا، ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہتر ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، میرے لحاظ سے جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم اور عرب ممالک کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے جس میں پاکستان شامل تھا۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غازہ ہے، اور اس میں پاکستان کی جو بھی اسٹریٹجی بن رہی ہے غازہ کے حوالے سے، اور اب تو آ بھی گیا ہے کہ 20 یا 21 جو ہے نکات کا پلان بھی امریکہ نے رکھا تھا اس میٹنگ میں سب کے سامنے۔ جو بھی اسٹریٹجی امریکہ بنا رہا ہے اس میں پاکستان کی آواز شامل ہے، یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو 1-on-1 میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، پھر جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے جو ڈیفنس کا معاہدہ ہے، اس لحاظ سے بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے مڈل ایسٹ میں پاکستان کی اہمیت بڑی ہے کہ مڈل ایسٹ میں پاکستان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ فارملی اب دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر بھارت کے ساتھ جو پاکستان کا 12 دن کا جو کانفلکٹ تھا، جس کی وجہ سے دنیا نے دیکھا کہ ہم پہ الزام لگایا گیا پہلگام کا، لیکن آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ سب نے دیکھا کہ یہ شروع کس نے کیا اور کتنے خطرناک حد تک یہ آگے بڑھتا رہا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے میرے خیال سے ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس کانٹیکس میں جب یہ تقریر ہوتی ہے تو میری تو یہی ریڈنگ ہے کہ اس تقریر کو اور اس میں جو اس پر پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں ان کو ذرا زیادہ سیریسلی لیا جائے گا۔ لیکن جیسے میں فخر اور اعزاز بھی کل بات کر رہے تھے کہ گڈ ول تو ہمارے ساتھ ہے اس وقت،
یہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ گڈ ول جو ہے یہ کب تک چلے گی ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ آگے جا کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، کیونکہ ایک بہت انپریڈکٹیبل گورنمنٹ ہے وہاں پہ، حکومت ہے، اور اس انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے آگے کیا سچویشن بنتی ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. کیا ہماری کوئی اسٹریٹجی ہے؟ اگر کل کو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پھر سے خراب ہوتے ہیں تو ہمارا بیک اپ پلان کیا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو بار بار اٹھیں گے. تو میں یہ آخر میں ضرور کہوں گی علینا کہ اندرونی اور ڈومیسٹکلی سیاسی طور پہ پاکستان میں کہوں گی کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کے حوالے سے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن فورن پالیسی کی اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو میرے خیال سے ڈائریکشن بالکل درست ہے اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کہیے گا، اس وقت پر یو این کے فورم پر بھارت کو ڈائیلاگ کی آفر کرنا، گو کہ آئی نو کہ یہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے، بٹ اتنے بڑے فورم پر کھڑے ہو کے ساری دنیا کے سامنے کہنا، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ درست اسٹریٹجی تھی پاکستان کی؟ بہت شکریہ علینا شیخ صاحبہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس کانٹیکسٹ میں اسپیچ ہوئی ہے، جس طرح ہمارے کولیگ پہلے بات کر رہے تھے، دیکھیں ایک پورے کا پورا جو ایک جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے. مئی میں پاکستان نے جنگ جیتی، سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کیا، امریکہ وائٹ ہاؤس جس کے دروازے پاکستان کے لیے بند تھے پچھلے کچھ عرصے سے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومتوں نے کیا ہوا، اب وہ دروازے جو ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے کھلے. اور آپ کو یاد ہے تھوڑا عرصہ پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو انوائٹ کیا لنچ پہ، تو وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہوئی، اور وہ جو ایک سیکیورٹی پارٹنرشپ تھی اب وہ جیو اکنامکس اور اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ ہو رہی ہے. ایک تو یہ کانٹیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم جا کے اسپیچ کو سمجھ سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر نے جو ظاہری بات ہے بات کی، اس میں آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ جی ہم ایک کمپوزٹ ڈائلاگ چاہتے ہیں، ایک کمپریہنسو ڈائلاگ چاہتے ہیں اور ریزلٹ اورینٹڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں. اس کا میننگ بڑا کلیئر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس نے جنگ جیتی، جس نے انڈیا کے جہاز گرائے، اور 10 مئی کو صبح کو جب پاکستان حملہ کر رہا تھا اور انڈیا سیز فائر کی ریکویسٹ کر رہا تھا، امریکہ کا پیغام آیا، اس وقت پاکستان جو ہے سیز فائر کے لیے تیار ہوا. اس چیز کو امریکنز بہت اچھے طرح اسٹڈی کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ جنگ میں پلڑا بھاری ہونے کے باوجود یہ ڈائلاگ اور سیز فائر کے ساتھ کھڑے تھے، تو ہم ایک اگریسر نہیں ہیں. اور یہ ظاہری بات ہے، یہ میسج پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے جاتا ہے. تو یہ تو، اور ساتھ میں ہم بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پلڑا بھاری ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم ڈائلاگ بھی چاہتے ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں. اور جس طرح نارملی بھی ہمیشہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیغام دیتی ہے انڈیا کو کہ آئیں بات کریں بیٹھ کے، اور وہ اگنور کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس دفعہ ایسا نہیں تھا. اس دفعہ ہم نے جنگ کا جو ریفرنس تھا وہ دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو اسپیچ ہے یہ ڈفرنٹ اس سینس میں تھی کہ میرا نہیں خیال دنیا کا کوئی ایسا لیڈر ہو جس نے ٹرمپ کا اور شی جن پنگ کا ایک ہی اسپیچ میں نام لیا ہو، اور دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ٹرمپ کے ساتھ دیکھیں ملاقات ہی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ساتھ تھے، اور وہ جو کانفیڈنس تھا کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی بھی کام کر رہی ہے، پاکستان کی جو فورن آفس جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، اور پرائم منسٹر آفس ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈفرنٹ چیز تھی کہ اور ٹرمپ صاحب سے مل کے آ کر جب آپ یو این کی اسپیچ کریں اور 2 دفعہ ملے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، جیسے بینظیر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ عرب لیڈر سے ملاقات ہوئی ٹرمپ کے ساتھ. کچھ عرصہ پہلے عرب لیڈرز نے ایک موومنٹ شروع کی غزہ کے حوالے سے، جس میں انڈونیشیا اور الجیریا کو تو انوائٹ کیا گیا تھا، پاکستان کو نہیں انوائٹ کیا گیا تھا. لیکن یہ جو مڈل ایسٹ میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور پاکستان کی فوج نے، آرم فورسز نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کیا مڈل ایسٹ کے اندر. دیکھیں آج ہم صرف ساؤتھ ایشیا کے پلیئر نہیں، آج ہم مڈل ایسٹ کے پلیئر ہیں. جب ہم ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے غزہ کے اوپر اور پیلسٹائن کے اوپر بات کر رہے تھے، تو آپ ساؤتھ ایشیا کو اس وقت حصہ نہیں تھے، آپ اس وقت مڈل ایسٹ کی وجہ سے آپ کو دیکھا جا رہا تھا، اور ایک پرومیننٹ مسلم ملک کی وجہ سے دیکھا جا رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ، اور ہم نے کشمیر کے اوپر بھی ذکر کیا، اور قطر کی سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ قطر کو اس چیز کو محسوس کرایا کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمان ممالک کے ساتھ کھڑا ہے اور مسلمان دنیا کے ساتھ کھڑا ہے. سو لگتا یہ ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی کام کی ہے کہ اب ہم جو سیکیورٹی لینس تھا وہ نہیں رہا. اور اگر یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچلائز اس سینس میں کروں کہ ایک وقت تھا کہ جب امریکنز جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں چائنا سے نکلنا ہے اور ہمیں فرینڈ شورنگ کرنی ہے، انڈیا جانا ہے ہمیں، اور ٹرمپ صاحب نے کہا نہیں، انڈیا سے نکلیں اور امریکہ جائیں. لیکن
अमेरिकन प्रेसिडेंट ही कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी कंपनी जो है वो पाकिस्तान भेजेंगे, जो ऑयल एक्सप्लोर करेंगी, जो रेयर अर्थ मेटल्स को ढूंढेंगे और जो क्रिप्टो में काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान लकी है, सबसे ज्यादा टैक्स भी जो टैरिफ भी अमेरिका ने हम पे लगाए, अमेरिकन अपनी कंपनीज भी बेच रहे हैं, हम रेलिवेंट भी हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। और ये जो 2025 का साल है, ये साल पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिसर्जेंस का साल है, दुनिया में रेलिवेंट होने का साल है, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ये उसकी कामयाबी है। और प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो सिनर्जी है, मैं समझता हूँ दैट्स एप्रिशिएबल, और वो अपने रिजल्ट जो है वो लेके आ रही है, दिख भी रहा है कि दैट्स वर्किंग। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी आपने हवाला दिया कि अरब ममालिक ने एक मीटिंग की थी कुछ अरसा पहले और उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया था। ये कौन सी मीटिंग थी, ये कब हुई, थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी, ये बेसिकली मीटिंग नहीं थी, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव था जो अरब ममालिक ने लिया था, जिसमें इंडोनेशियन और जो अल्जीरिया जिसमें शामिल था, और वो दुनिया के तमाम कैपिटल्स में गए थे गजा का केस लेके। उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था, इस वक्त साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, और पाकिस्तान देख रहा था कि ये 1.5 साल पहले हमें तो पूछा नहीं जा रहा था गजा के हवाले से। सो ये जो हमने मार का हक लड़ा और ऑपरेशन बनारल महसूस के बाद दुनिया ने हमें रेलिवेंट महसूस किया कि ये ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है यहाँ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है यहाँ पे, और लेकिन ये एक बड़ी मिलिट्री पावर है, जिसको देखते हुए उन्होंने हमें महसूस किया कि नहीं, हमें तुर्की, इंडोनेशिया और बाकी जो जीसीसी के 6 ममालिक हैं उनके साथ बैठना है। और सिर्फ ये ट्रंप साहब की लीडर से मुलाकात नहीं, इससे पहले जो कतर के फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग कॉल की थी जैसे ही ये तमाम पहुंचे। उसमें भी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब शामिल थे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अपने आप को रेलिवेंट किया ग्लोबल स्टेज पे, साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये एक रेलिवेंस नजर आ रही है। ठीक है, आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपकी क्या राय है कल के जो वज़ीर आज़म का खिताब था उसके ऊपर? आपके लिए क्या चीज़ स्टैंड आउट की, और क्या आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मिसिंग था? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तकरीर थी वो सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी, बल्कि मुस्लिम उम्मा के एक डिफेंडर कंट्री की तकरीर थी, इस्लामी दुनिया के उस लीडर की तकरीर थी जो बड़े इस्लामी ममालिक के दिफा का ज़ामिन बन चुका है। और जो बातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की वो यकीनन उन्होंने अहाता किया जो मुस्लिम उम्मा के मसाइल थे, और उनके ऊपर बड़ी मौसर तरीके से बातचीत की, जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर बात की, जिस तरीके से कतर के हवाले से बात की। अगर पाकिस्तान के हवाले से आप देखें तो जहां अमरीकी सदर का ज़िक्र किया, वहीं चाइना के सदर का ज़िक्र किया, और गो के हम जानते हैं कि भारत के साथ हमारे मुज़ाकरात के हवाले से क्या स्टेटस है, लेकिन आलमी बरादरी के सामने पूरी तरह से भारत को भी एक्सपोज़ किया गया। बड़ी एक बैलेंस तकरीर थी और हर मामले को कवर करती थी। और जो बात पहले यहाँ साथी कर चुके हैं कि सबसे अहम बात यह कि हमें सुना जा रहा था, एक मुस्लिम दुनिया के एक नए लीडर के तौर पे हमें सुना गया। अहम बात ये होगी कि अब क्या हम अपनी डिप्लोमेसी के अंदर इन चीज़ों को जो है वो आगे लेके जा सकेंगे, क्या हमारी जो सफारतकारी है वो जो इस तकरीर के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो इस तकरीर के अंदर जो हमारी पॉलिसी है, क्या उसके अकॉर्डिंगली हम उसे मुरतब कर सकेंगे। अगर मैं इस तकरीर को ओवरऑल जो देखता हूँ वो इसको मैं जो है एक अच्छी तकरीर के तौर पे देखता हूँ और बड़ी मौसर और अहम तकरीर इसको समझता हूँ। अगर मैं इसको क्रिटिकली देखूँ तो मुझे सिर्फ एक नुक्ता जो शायद हमारी डिप्लोमेसी का भी एक कन्फ्यूजन है उसके ऊपर मेरी नज़र जाती है कि जब हम फ़लस्तीनी अवाम की जो हालत ज़ार है उस पर वज़ीर आज़म ने बात की कि ये आलमी ज़मीर के ऊपर धब्बा है, और हम जानते हैं कि इस सारे मामले में अमेरिका किस तरीके से इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तकरीर में हम जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको आलमी अमन का अलंबरदार करार देते हैं, तो ये थोड़ी सी एक कंट्रडिक्शन इस तकरीर के अंदर ओनली एक पॉइंट है जिसके ऊपर मेरा थोड़ा सा कंसर्न है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा इंसाफ नहीं हुआ, और यहाँ पे ये जिक्र बनता था कि दुनिया के बहुत सारे तनाज़ात में जिस तरह से ट्रंप जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया, वो किरदार हमें
फ़लस्तीन के मामले पे नज़र नहीं आता तो शायद ये मैं इस तकरीर को 100/100 नंबर देने पे जो है वो तैयार होता। ताहम मजमूई तौर पे पूरी इस्लामी दुनिया का, जिस तरीके से देखें आप कतर के ऊपर अटैक का जिक्र किया गया और फ़लस्तीन के मामले पे बात की गई और इसराइल को पूरी तरह से जो है आलमी बरादरी के सामने एक्सपोज किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो भी इंटरनेशनल मजबूरियाँ भी होती हैं, ज़ाहिर है हमने अपने इस तकरीर के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसी के ज़ोर पे इनकलाब लाना होता है, अपने दोस्तों को राज़ी भी रखना होता है। अमेरिका से जो हमारे मामलात चल रहे हैं उस कंटेक्स्ट में अमेरिका के सदर के साथ बेहतर तलकात भी, लेकिन फ़लस्तीन के मामले पे उनके किरदार के ऊपर थोड़ी बात अगर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे नज़दीक। अच्छा, एक बात हमने इसका स्ट्रेटेजिक या फिर सिफारती पहलू का तो जायज़ा लिया, लेकिन आई रियली अप्रिशिएटेड, बड़ी कंसाइज तकरीर थी, बोर नहीं हुए, बहुत लेंथी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मौसमियाती तब्दीली का इशू ओवर शैडो नहीं हो गया, या आप हजरात को इस तरह लगता है कि ये फोरम या ये वक्त अभी ज़्यादा मौजू नहीं था, उसके लिए बाकी आगे मौके आते? कोई जो भी इसका जवाब देना चाहे। देखें, मैं अगर इस पे बात करूं तो मेरे नज़दीक उन्होंने जो बात की है, क्योंकि काफ़ी लंबी इश्यूज़ की लिस्ट थी और मौसमियाती तब्दीली का जिक्र भी वज़ीर आज़म ने जो है वो मौसर तरीके से किया है और उसमें जो आलमी बरादरी के सामने रखी हैं चीज़ें कि इसमें हम जिस तरह मुतासिर हो रहे हैं और हर साल एक बहुत भारी कीमत दे रहे हैं, उसमें हमारे साथ शेयरिंग भी होनी चाहिए। यकीनन काफ़ी लंबी फहरिस्त थी। वज़ीर आज़म क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पे, जिस तरह मैंने कहा, बात नहीं कर रहे थे, मुस्लिम उम्मा के एक लीडर के तौर पे बात कर रहे थे, तो उनके पास जो उनकी तकरीर के टॉपिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों को वो नहीं भूले और उसका जिक्र भी जो है मेरे ख्याल में जो इतना किया गया है वो काफ़ी मुस्तर था इस फोरम के ऊपर। फ़खर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अलीना, ये जो आपने पॉइंट उठाया, बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट उठाया। मौसमियाती तब्दीली का जो है वो ओवरशैडो इस वजह से भी हुआ है कि इस टाइम अगर आप देखें, ये जो साल है ये तकरीबन तनाज़ात का और जंगों का साल देखा गया। अब दुनिया के जितने भी आलमी रहनुमा तकरीरें कर रहे हैं वो किसी न किसी जो है कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और ओवरऑल भी जो है वो ओवरशैडो किया है ये कॉन्फ्लिक्ट का जो ये UN की जो जनरल असम्बली थी। तो इसमें बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि गो के वज़ीर आज़म ने ये इसका मौसमियाती तब्दीली का जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन दुनिया उसको वो तवज्जो नहीं देगी जो बाकी मामलात को, ख़ास तौर पे इस टाइम जो ये जो मौजूदा सेशन है इसमें गज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है और उसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन वाला, ये इसने इन जो दो टॉपिक्स हैं डोमिनेट कर लिया था सारा का सारा। ठीक है, डोमिनेट कर लिया। मैं भी अगर सिर्फ एक यहाँ पे ऐड कर लूँ, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा रीजनल डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी वजह से पहले जो हमारी पिछले साल की तकरीर थी उसमें क्लाइमेट चेंज जो था वो फ्रंट एंड फोकस था वज़ीर आज़म की तकरीर का। इसमें भी उन्होंने बात की, लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि बाद में जाके बात की। मेरे ख्याल से उसका जो असल जो फोरम है वो है नवंबर में जाके, जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगी यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पे फिर जाके ये इशू जो है दोबारा उठाएंगे। तब तक हमारे पास स्टैट्स और फिगर्स भी होंगे, मालूमात भी होगी कि कितना नुकसान हुआ है, किस प्रोजेक्ट्स में हमें जरूरत है। तो मेरे ख्याल से इसलिए भी शायद इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाया गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कमर साहब, आपसे जाते जाते एक सवाल, यहाँ पर आसिफ रशीद चौधरी साहब ने एक रिजर्वेशन भी जाहिर की और उन्होंने कहा बेहतर होता अगर ट्रंप की बिल्कुल सादा अल्फाज में तारीफ तो, लेकिन ये कह दिया जाता कि गजा के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अगर ट्रंप कुछ सालिसी करवा दें या वहाँ उसको रिजॉल्व करवा दें तो बेहतर हो। क्या आपको भी ये कमी लगी, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से तारीफ की गई या जिस तरह जिन अल्फाज में का चुनाव किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अरब लीडर्स की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी टर्किश प्रेसिडेंट की ट्रंप से, उसमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो डिस्कशन हुई है। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जब बैकग्राउंड में चल रही होती हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको ओपनली उस वक्त कहें। सो बैकग्राउंड में भी एक 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले ट्रंप से एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई और जारी बात है तमाम पार्टीज अपने पॉइंट्स लेके आए हुए थे और डिस्कशन हो रही थी कि हमें आगे किस तरफ जाना है। और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम के ऊपर जब पाकिस्तान एज ए नॉन परमानेंट मेंबर तो बहुत ज़्यादा इसराइल के हवाले से बात भी कर सका है, गजा के हवाले से बात कर चुका है। अगले दिन आपको पता है कि इसराइली एम्बेसडर के साथ एक इनकाउंटर भी हुआ था, हमारे जो परमानेंट एम्बेसडर है UN के अंदर। सो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने बात की है। और दूसरा, इस मौके के ऊपर ये बात करना जो अभी फील्ड मार्शल जनाब मुनीर की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी उस वक्त भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस हवाले से जरूर डिस्कस हुआ होगा, मिडिल ईस्ट के हवाले से, गजा और पैलेस्टाइन के हवाले से। तो मेरा ख्याल है जब चीजें बैकग्राउंड में चल रही हों तो उनके रिजल्ट्स का ज्यादा इंतजार का
کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیگر سوالوں کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. آج خیبر پختونخوا میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے ان کا تجزیہ تبصرہ جانتے ہیں. خیبر پختونخوا کرک کے علاقے میں سی ٹی ڈی اور پاک افواج نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے, جہاں پر ملا نذیر گروپ کے 17 دہشت گرد کو مارا گیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 10 جو دہشت گرد ہیں ان کو زخمی کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا, یہ جو سیکیورٹی کے سلسلے میں مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا میں آج جیسے دیکھنے کو ملا, اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے اور یہ کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کی جو فوج ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سول ادارے جو ہیں, وہ جب بھی موقع ملتا ہے اور جب انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن آتی ہے تو وہ یہ انٹیلیجنس آپریشنز کرتے رہتے ہیں. یہ جو ابھی آج کی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ لکی مروت اور کرک کی باؤنڈری کے اوپر یہ پتا چلا تھا کہ کچھ 22 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کی موومنٹ تھی, وہ افغانستان سے پاکستان جو ہے وہ انٹر ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے کچھ اگلی کاروائیاں کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ پچھلے 7-8 دن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اس پہ کوئی انفارمیشن تھی کہ یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو ان کو واچ کیا گیا, ویٹ کیا گیا. ان کے پاس بڑے ہائی ٹیک قسم کے ویپنز تھے. آپ کو پتا ہے جیسے یہ ایک ملا نذیر گروپ ہے, یہ اس کے جو ممبر تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کو پاکستان بار بار ایک چیز کہہ چکا ہے کہ آپ یہ جو دہشت گرد افغانستان سے پاکستان آ رہے ہیں ان کو روکیں, ان کے خلاف فتویٰ دیں. آپ کو پتا ہے اس سلسلے میں پاکستان نے ریلیجس ڈپلومیسی کا سہارا لیا, پاکستان نے اپنی جو حکومتی لوگ ہیں, سول ملٹری, سب کو افغانستان بھیجا اور افغان طالبان کے حوالے سے بتایا کہ یہ دہشت گردوں کو, ملا نذیر گروپ ہو, ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں, باقی گروپ ہوں, ان کو روکیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں, اور ان کو بتائیں کہ اب افغانستان جو ہے وہ ایک ریاست بننے جا رہا ہے. افغانستان کے اندر جو طالبان ہے وہ اب دہشت گرد ان کو دنیا نہیں کہہ رہی, وہ ایک ریاست کے طور پہ کام کریں. لیکن یہ جو 22 لوگ ہیں جن کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا, جیسے ان کے پاس بڑا ہائی ٹیک ویپن تھا, اور شکر ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز کی طرف سے کوئی کیجولٹی یا کوئی شہادت نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جب تک افغان طالبان اس چیز میں راضی نہیں ہوتے کہ وہ ان دہشت گرد گروپوں کو ڈس آرم کریں, ان کے خلاف ایکشن لیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کائنیٹک آپریشن تو کر رہا ہے, ہم اور اس میں فوج اور عوام ساتھ مل کے کر رہے ہیں. وہاں پہ جو لوکلز ہیں وہ فوج کو ہیلپ کرتے ہیں, انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ساتھ ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے تو افغانستان کے لوگوں کو رکھا, ان کو جابز دی, کاروبار کروایا, تعلیم دی, لیکن اب یہ جو افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں ہم ان کو تو نہیں رکھ سکتے. ان دہشت گردوں سے تو ہم لڑ سکتے ہیں, ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹرمپ صاحب پہلے ہی کہہ گئے ہیں کہ ہمارا اربوں ڈالر کا اسلحہ افغانستان میں رہ گیا, وہ اسلحہ افغان طالبان نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا, کچھ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ گیا, مختلف دہشت گرد جماعتوں کے ہاتھ لگ گیا, اور اب افغان طالبان جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو ڈس آرم کریں, اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کریں, دنیا سے ویسے ہی وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں میں فوکس کریں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کابل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور پشاور کو اور لکی مروت کو جو ہے ہم وہاں پہ حملے کرنا چاہتے ہیں, آگ لگانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بھی اس کا کل ذکر کیا تھا اسپیچ میں یونائیٹڈ نیشنز میں, اور کہا تھا کہ آپ ایک بردرلی ملک ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ طاقت کا استعمال کریں. طاقت رکھتے ہوئے ہم اگر بھارت جو ہم سے 6 گنا زیادہ طاقت رکھتا تھا, بڑی فوج, $80 ارب کا دفاعی بجٹ, اگر اس کی بندوقوں کا جو ہے وہ ہم نے بند کروا دیا تھا, اس کے جہاز گرا دیے تھے, تو افغانستان کو سزا دینا تو مشکل نہیں ہے, لیکن ہم بہت زیادہ ریسٹرینٹ کر رہے ہیں. سو آج کا یہ آپریشن جو ہے یہ اس طرح کی بہت سارے جو دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آئی بی اوز. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کی اس کے بارے میں تحقیق بھی بڑی ہے, ذرا مختصر یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں افغانستان میں کلیئر میسج کے بعد, کیونکہ کچھ دنوں پہلے بھی وزیر اعظم نے ایک بریفنگ کے بعد بڑا کلیئر پیغام دیا, تو افغانستان میں افغان طالبان حکومت کے اندر یہ اب ریئلائزیشن ہے کہ ان کو یہ روکنا ہے, اور آپ کے خیال میں یہ درست سمت ہے سب پاکستان کی؟ دیکھیں ہم تو بہت بار ان کو کہہ چکے ہیں کہ ان کو روکیں,
اور صرف ہم نہیں کہہ سکے, چائنا ان کو کہہ رہا ہے, ایران کہہ رہا ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان نے ڈفرنٹ ٹرائلیٹرل فریم ورکس بنائے ہیں. ابھی کل ہی ایک کوارٹرلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان, ایران, چائنا اینڈ رشیا نے اگین وارن کیا افغانستان کو کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جوائنٹ سٹیٹمنٹ 4 ملکوں کی کل آئی ہے. پاکستان نے علیحدہ ٹرائلیٹرل فریم ورک, پاکستان چائنا افغانستان, پاکستان ایران افغانستان, پاکستان سینٹرل ایشیا افغانستان فریم ورک بنائے ہوئے ہیں, اور افغان طالبان کو بار بار باور کرا رہے ہیں. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح دہشت گردوں کو پناہ دیں گے اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اب ایک ریاست چلانا چاہتے ہیں, لوگ آپ سے سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور آپ دہشت گردوں کو انلیش کر دیتے ہیں. تو یہ ہینڈ ان ہینڈ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. فخر درانی صاحب سے سوال کرتے ہیں اگلا. فخر صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وزارت مذہبی امور نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی رجسٹرڈ عازم حج فوت ہو جائے یا مجبوری کے باعث نہ جا سکے تو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار حج پر جا سکتا ہے. یہ پالیسی عازمین کے لیے کس حد تک سہولت پیدا کرے گی؟ بالکل, یہ ایک بڑی اچھی اور زبردست پالیسی ہے. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں ماضی میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا, اگر کوئی جو حج اپلیکینٹ جو ہے وہ ان کی وفات ہو جاتی تھی حج سے پہلے ہی, تو اس کا یا تو متبادل کا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے ہیں وہ واپس کرنے کا اتنا کمپلیکس اور پیچیدہ طریقہ کار تھا کہ وہ یہ اب جو حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا ہے متبادل کے طور کے اوپر کوئی رشتہ دار کو بھیجنا, یہ ایک زبردست فیصلہ ہے. تاہم ابھی تک یہ کلیریفائی کرنا حج منسٹری کو یا ریلیجیس افیئرس منسٹری کو کہ یہ جو رشتہ دار ہیں, کیونکہ ایک براڈر کیٹیگری ہے, اس میں کون ہوگا, کوئی ماں باپ کی جگہ پہ بھائی بہن ہوگا, بیٹا بیٹی ہوگی, کون ہوگا, یہ اس کو ایک واضح طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ دار کی جو کیٹیگری ہے وہ واضح کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر کوئی نہیں ہے تو پھر بھی جو پیسوں کے جو واپسی کے حوالے سے وہ طریقہ کار بھی آسان بنانا چاہیے. کیونکہ ہمارے سامنے جو پچھلے سال ایک بڑا جو پاکستان کا جو ہوا ہے واقعہ, وہ بڑا اس کے بعد پاکستان کو یہ غلطی سے سیکھنے کا وہ کرنا چاہیے. کیونکہ پچھلے سال جو 67,000 عازمین حج جو پرائیویٹ کوٹا کے ذریعے نہیں جا سکے, تو اس کے بعد یہ حکومت کو یہ اس طرح کی جو ریفارمز ہیں میرا خیال ہے کہ یہ لانے کی ضرورت ہے, اور جو طریقہ کار ہے اس کو مزید آسان بنانے کی ضرورت ہے. بے شک. تھینک یو سو مچ فخر صاحب. لیتے ہیں بریک کے بعد باقی سوالوں کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. بے نظیر سے سوال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2-4 روز پہلے امریکہ کے جو صدر ہیں ان کی ملاقات ہوئی عرب مسلم ممالک کی جو رہنما ہیں ان سے, اور اس سے یہ خبر نکل کر باہر آئی, بلکہ یہ جو امریکی عہدیدار ہیں, حکومتی عہدیدار, اس ملاقات میں موجود تھے, انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے بتایا کہ 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے جو عرب مسلم ممالک ہیں ان کو. بے نظیر, اسی سے متعلق آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ تفصیلات تو منظر عام پر نہیں آئی ہیں 21 نکات کی, لیکن اس سارے جو پروسیس ہے یہ عرب ممالک, مسلم ممالک اس میں میڈیٹ کر رہے ہیں, ان کے حوالے کیا گیا ہے. اس میں فلسطین اتھارٹی کہاں پر ہے, کیوں مسنگ ہے؟ اچھا علینا, اس کی ڈیٹیلز کچھ آ چکی ہیں, اور خاص طور پہ جو اسرائیلی میڈیا ہے اس میں آ رہی ہے کافی زیادہ ڈیٹیلز جو ہے کہ یہ کون سے پوائنٹس ہیں. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ایجنڈا, یہ جو پلان ہے, یہ بنایا ہے اسٹیو وٹکوف نے, ٹونی بلیئر نے اور جیرڈ کشنر نے. تو میرا تو سب سے بڑا ایشو اس پلان کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں فلسطینی آوازیں کہاں ہیں, اور ٹونی بلیئر کا پاس کا ریکارڈ کیا ہے عراق سے حوالے سے ہم سب کو پتا ہے. جیرڈ کشنر جو تھے وہ بہت بڑے سپورٹر تھے ابراہیم اکارڈز کے, تو اس میں فلسطینی آوازیں بالکل نہیں ہیں جو بھی یہ پلان بن رہا ہے. اچھا, اس پلان میں کہا گیا ہے کہ ایک ٹرانزیشن حکومت ہوگی فلسطین میں جو ٹیکنوکریٹس کی ہوگی, ان کے اوپر ایک بیٹھیں گے, ایک انٹرنیشنل باڈی بنائی جائے گی. امریکہ, یورپین ممالک اور عرب ممالک جو ہے ایک انٹرنیشنل باڈی بنائیں گے جو یہ سارا ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن, انویسٹمنٹ, اسٹیبلائزنگ فورس, یہ جو سارا کچھ ہے وہ یہ دیکھیں گے. اس دوران پیلسٹینین اتھارٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریفارم کریں. اب ریفارم کا مطلب کیا ہے کسی کو نہیں پتا.
اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی ٹائم لائن بھی نہیں دی گئی کہ آپ نے کب تک اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے۔ اچھا، فرانس نے بھی ابھی نیو یارک میں جب اپنا پروپوزل رکھا تھا تو انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریفارم کرے، لیکن اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی اس طرح سے تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے الیکشنز کروائیں، جو 2006 سے پیلسٹینین اتھارٹی نے اپنے الیکشنز نہیں کرائے، جس میں محمود عباس صاحب جو تھے انہوں نے آگے سے ان کو خط لکھا تھا واپس میکرون کو کہ ہم 1 سال میں الیکشن کروا لیں گے، تو وہاں پہ کچھ کلیئرٹی تھی، یہاں پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ یاد دلاتی رہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ وہی ہیں جو پلان بنا رہے ہیں جنہوں نے محمود عباس کو انگا میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی، ان کو ویزا نہیں دیا۔ دوسرا ایشو جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اس پلان کے حوالے سے وہ یہ کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم قدم اٹھائیں گے آگے جا کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے میں، بنانے میں، لیکن اس میں بھی پھر بھی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیکن علینا میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کیونکہ اس وقت فوری ضرورت ہے کہ جو یہ جینوسائیڈ ہے، جو امداد ہے وہ غزہ تک پہنچے، جو یہ جینوسائیڈ ہے یہ جلد سے جلد رکے۔ تو اگر اس پلان سے ایسا ہوتا ہے تو میں کہوں گی کہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن سوال وہیں کا وہیں رہتا ہے علینا، جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پلان کے حوالے سے کہ کہاں لکھا ہے اس پلان میں کہ اسرائیل کے لیے کوئی کانسیکوینسز ہوں گے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ایک جینوسائیڈل سٹیٹ ہے، اب تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن کہیں پہ کوئی نہیں ذکر کہ کوئی کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگر آپ پڑھ بھی لیں یہ سارے پوائنٹس جو اسرائیلی میڈیا میں آ گئے ہیں، اور کہیں نہیں لکھا کہ فلسطینی جو اتھارٹیز ہیں یا فلسطین کی جو نئی ریاست ہوگی ان کے پاس فوج ہوگی۔ کس ملک کے پاس فوج نہیں ہوتی؟ ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے ایک فوج کی اپنی سیکیورٹی کے لیے، لیکن یہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ ایک نئی ریاست بھی بنائیں گے۔ تو ابھی بھی بہت سے ایشو ہے لینا، میں نے جیسے پہلے بھی کہا میں بہت پیسمسٹک ہوں ان چیزوں کے بارے میں، اور خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتی ہیں۔ چلیے جی، ویسے کتنی افسوسناک بات ہے جب ہم پازیٹیو کوئی چیز دیکھتے بھی یہ ہے کہ ابھی کوئی امید کی کرن اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ شکریہ بے نظیر شاہ صاحب۔ آصف رشید چودھری صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے، اسلام آباد پولیس نے، ٹریفک پولیس نے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے 1 اکتوبر تک کی مہلت دے دی ہے، اس کے بعد سخت کارروائی کا کہا جا رہا ہے، کیا سخت پالیسی مؤثر ثابت ہوگی؟ جی بڑی اچھی بات ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر دنیا میں کہیں بھی ڈرائیونگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ڈیڈ لائن ابھی جو کچھ دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں اس میں 1 ہفتے کی مزید توسیع کی گئی ہے، لیکن ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں شہری حلقوں سے وہ بتاتی ہیں کہ پولیس کے جو یہاں پہ ہمارے سی ٹی او ہیں کیپٹن ٹیڈ حمزہ ہمایوں اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں، ان کی طرف سے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس سے شہریوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ جب ایک دھمکی نما ایک ویڈیو پیغام آیا کہ آپ کے پاس اگر لائسنس نہیں ہوگا 1 ہفتے کے بعد تو آپ کو تھانے میں بند کر دیا جائے گا اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ سی ٹی او صاحب نے جب یہ میسیج دیا تو پورا شہر جس میں تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، شہری ہیں، بے شمار لوگ، اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شہری پہلے لائسنس نہیں بنوا رہے تھے، اس حوالے سے ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن اب اتنا رش ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ برائے مہربانی اگلے دن آئیں، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی، آپ کے پاس ٹوٹل چند سو اہلکار ہیں، اور پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے کی گاڑی تک نہیں ہے۔ اچھا، تو اب آپ نے جب اچانک پورے شہر کو پینک کر دیا اور پورا شہر آ گیا لائسنس بنوانے کے لیے، تو بہتر ہوتا کہ پہلے آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے، پھر ایک لمبی ڈیڈ لائن دیتے اور اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈیڈ لائن دیتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ ٹینٹ اور کناتیں لگائی گئی ہیں اس کے اندر بھی شہری پورے نہیں آ رہے، اور یہاں پہ اسلام آباد میں ابھی تک گرمی کا جو ہے وہ دن کے اوقات میں زور ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں شہریوں کو اور خواتین کو بہت زیادہ مختصراً انتظامات ہیں نہیں، لیکن انہوں نے ڈیڈ لائن رکھ دی ہے جس کی وجہ سے بڑی دشواری کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ کرنا ہی تھا اقدامات تو اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو تو ایٹ لیسٹ بڑھاتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آصف بڑھایا جاتا آپ پراپر پلاننگ ہوتی۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔